کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ دنیا اپنے بوجھ سمیت تمہارے سینے پر بیٹھ گئی ہے، جیسے کوئی لفظ کہنے کو نہیں بچا، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا اور انسان خود کو بس چلتے ہوئے پاتا ہے، بے مقصد نہیں، بس تھکا ہوا۔ آج میں خود سے یہی پوچھ رہا ہوں، کب تک یار، کب تک ایسے چلتا رہوں گا؟ اور اندر سے ایک آواز آتی ہے، بہت ہلکی سی، بہت نرم سی، جیسے کوئی پرانا دوست کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہو، جب تک روشنی مل نہیں جاتی تب تک۔ میں ہنس پڑتا ہوں، روشنی؟ کون سی روشنی؟ یہ جو میں نے کئی سال پہلے کھو دی تھی، یا وہ جو اب بھی کبھی کبھار پلکوں کے بیچ چمک کر خاموش ہو جاتی ہے؟ پھر دل کہتا ہے نہیں، روشنی وہ نہیں جو باہر ہوتی ہے، روشنی وہ ہے جو تم گرنے کے بعد بھی اپنے اندر جلائے رکھتے ہو، چھوٹی سی، کمزور سی، ہلتی ڈولتی سی، لیکن زندہ۔ اور میں سوچتا ہوں شاید یہی تو اصل بہادری ہے، گر کر بھی چلتے رہنا، ٹوٹ کر بھی اٹھتے رہنا، خالی جیب کے ساتھ بھی امید نہ چھوڑنا، بوجھ بھرے دل کے ساتھ بھی مسکراتے رہنا۔ لوگ سمجھتے ہیں مسکراہٹ آسان ہے، وہ نہیں جانتے کبھی کبھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ اندر کے طوفان پر ڈالا جانے والا سب سے مشکل پل ہوتی ہے۔ میں خود سے کہتا ہوں، یار تو چل کیوں رہا ہے؟ آخر کون سی منزل ہے جس کی امید نے تجھے اتنی تھکن میں بھی زندہ رکھا ہوا ہے؟ دل جواب دیتا ہے، میں منزل کے لیے نہیں چل رہا، میں ہمت کے لیے چل رہا ہوں، کیونکہ اگر میں رک گیا تو میں اپنے آپ کو کھو دوں گا، اور میں اپنے آپ کو کھونا نہیں چاہتا، میں اپنے آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ عجیب بات ہے، ہم اکثر دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور ہیں، لیکن سب سے کمزور تو ہم خود ہوتے ہیں، اپنے خوفوں میں، اپنی خاموشیوں میں، اپنی بے بسی میں۔ لیکن انسان کا کمال یہ ہے، وہ کمزور ہوتے ہوئے بھی مضبوط ہونے کا طریقہ جانتا ہے۔ رات کے اس پہر میں جب کھڑکی کے باہر شہر کی لائٹس تھکی ہوئی آنکھوں کی طرح ٹمٹما رہی ہیں، میں اپنے اندر کے مسافر کو دیکھتا ہوں۔ وہ ٹھہرا ہوا نہیں، وہ تھکا ہوا نہیں، وہ ہار مانا ہوا نہیں، وہ بس سوچ رہا ہے۔ اور شاید سوچنا بھی کبھی کبھی عبادت بن جاتا ہے، ایک ایسی عبادت جس میں انسان خود کو خود سے ملاتا ہے، خود پر جھکتا ہے، خود کو سنبھالتا ہے اور خود کو کہتا ہے، بس تھوڑا سا اور، تھوڑا سا۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ جیب خالی تھی، چہرہ مسکرا رہا تھا اور دل چپکے سے کہہ رہا تھا، میں اپنا مسئلہ خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اور ہر بار کسی نہ کسی موڑ پر ایک چھوٹا سا در کھل جاتا ہے، بہت معمولی سا، لیکن اتنا کافی کہ انسان پھر سے یقین کرنا شروع کر دے۔ زندگی یہی ہے، تھکن، رک رک کر چلنے کا عمل، گمان، بیچ کی حقیقت،
اور پھر اچانک آنے والی کوئی نرم سی امید۔ میں اپنے آپ سے کہتا ہوں تو اکیلا نہیں، ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو تیرے ساتھ چل رہے ہیں، بس دکھائی نہیں دیتے۔ ان کے بھی دل بھاری ہیں، ان کے بھی خواب ٹوٹے ہیں، ان کے بھی کندھوں پر ذمہ داریاں ہیں، لیکن وہ بھی چل رہے ہیں، اور چلتے رہنے میں ایک عجیب سی طاقت ہے۔ یہ دنیا بہادروں کی نہیں، یہ دنیا ان لوگوں کی ہے جو تھک کر بیٹھتے ہیں، آنسو صاف کرتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں چلو ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں۔ میں خود کو یہ وعدہ دیتا ہوں کہ چاہے رات کتنی ہی لمبی ہو، میں اپنی چھوٹی سی روشنی بجھنے نہیں دوں گا۔ اور یہی وعدہ شاید میرا اصل سفر ہے۔ یہ سفر منزلوں کا نہیں، یہ سفر برداشت کا ہے، یہ سفر امید کا ہے، یہ سفر دل کی اس آواز کا ہے جو ہر اندھیرے میں کہتی ہے تو چل، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور جب انسان اپنے دل کو ساتھ لے کر چلتا ہے تو بوجھ آدھا ہو جاتا ہے، اندھیرا کم لگنے لگتا ہے، اور راستے بدلتے نہیں، بس سمجھ آ جاتے ہیں۔ تو میں چلتا رہوں گا، ہاں چلتا رہوں گا، آہستہ، تھکا ہوا، لیکن روشنی کی طرف، کیونکہ شاید جو چیزیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہم میں ہی چھپی ہوتی ہیں، اور ان تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، چلتے رہنا، چلتے رہنا، چلتے رہنا۔